ہمارے ہاں جب بھی کسی شخص کی خوبصورتی کی مثال دینی ہو تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل فرشتوں کی طرح خوبصورت دکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کے حسن کے اندر اتنا کھو گئی کہ اپنے ہاتھ تک چاقو سے کاٹ لیے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس ایک انتہائی خوبصورت انسانی شکل کے اندر آیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کی ایک محفل کے اندر اجنبی شخص کی شکل میں آئے تو ان کے سفید کپڑے، سیاہ بال اور بہت خوبصورت انسانی شکل تھی، لیکن ان کو مکہ میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، یعنی ایک اجنبی شخص کی شکل کے اندر آئے۔ اور بعد میں ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ واقعہ حدیث جبرائیل کہلاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر لڑکیوں نے اپنے نام کے ساتھ کیوٹ اینجل لکھا ہوتا ہے اور کبھی خود کو اینجل لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ فیمیل کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں جن کے دو سفید پر ہیں اور انسانوں کی طرح دکھنے والا جسم، اور یہ انسانوں کی طرح کمزور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا اور یہ نہ انسانوں کی طرح کوئی جسامت رکھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ فرشتوں سے متعلق تصورات ہیں جو کہ ہالی ووڈ موویز اور کانسیپچول آرٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، جن کو ان کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ فرشتوں کی اصل شکل نہیں ہے، اور اپنی اصل صورت کے اندر یہ فرشتے انتہائی ہیبت ناک اور خوفناک قسم کی شکل و صورت رکھتے ہیں، اور یہ بات خود حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کو یہ صلاحیت بھی دے رکھی ہے کہ یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی اور انسان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل کے اندر 2 بار دیکھا۔ پہلی بار جب وہ غار حرا کے اندر وحی لے کر آئے تو اپنی اصل شکل کے اندر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کو ڈھانپ دیا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس ان کے پر ہی نظر آتے تھے، آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کسی ایک سمت کے اندر محدود نہیں تھے، جہاں پر نگاہ جاتی تھی وہیں پر ان کے پر نظر آتے، چاہے اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، ہر سمت کے اندر بس انہی کا وجود نظر آتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل کی اصل شکل دیکھی تو گھبرا گئے۔ غار حرا کے اندر اس عظیم منظر کو دیکھ کر آپ کو بخار ہو گیا، اور گھر آ کر آپ نے حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتے پیارے اور کیوٹ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رد عمل بالکل بھی نہ ہوتا۔ اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا، اور یہ منظر بہت ہی ڈرا دینے والا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، اور اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ یہ حسن نہیں بلکہ ہیبت تھی، اور خوبصورتی نہیں بلکہ جلال تھا، اور یہ نرمی نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی طاقت سے الٹ سکتے ہیں، وہ قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، آسمان کے نظام کو سنبھالتے ہیں، جو کہ کسی عام جسامت کے فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو وہ خوبصورت نوجوان بن کر آئے، لیکن جب عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا، یعنی تب وہ اپنی اصلی شکل کے اندر واپس آ گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان فرشتوں کی اصل شکل کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی لیے وہ اکثر انسانی شکل کے اندر آتے ہیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی کو الٹ دیا اور اپنے پروں پر رکھ کر پھر سے زمین کو واپس پھینک دیا، اور اس پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس کے علاوہ موت کا فرشتہ اسرائیل اور ان کے ساتھی جو کہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کی شکل بھی انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ ایون کہ اسرائیلی روایات کے مطابق ان کی شکل ایسی ہے کہ ان کا جسم آنکھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے یا جھوٹ واللہ عالم، کیونکہ اسرائیلی روایات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے وہ خوبصورت انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، جبکہ گناہ گار لوگوں کے لیے ہیبت ناک اور خوفناک شکل میں، جو کہ ظاہر ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ان کی اصلی شکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ٹائم کے اندر لاکھوں لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا یہ کتنی ہیبت ناک طاقت ہے۔ پھر حضرت اسرافیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کا ایک سور پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے، ایسی بے شمار طاقت۔ پھر دوزخ کے فرشتے جو کہ جہنمیوں کو عذاب دیں گے، ان کو آپ کسی صورت کیوٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ ایون کہ بائبل کے اندر تو 4 فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے جس کے 4 چہرے، یعنی انسان، شیر، گائے اور عقاب جیسے ہیں، اور ان کے ہر طرف آنکھیں موجود ہیں۔
اور اس طرح کی بھیانک شکل کے اندر ہیں اور اتنی تیزی سے موو کرتے ہیں کہ انسان کے لیے پہچاننا اور ان کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو پریکٹیکل ویژولائزیشن کے اندر بدلیں تو کچھ ان کو ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بائبل کی ہر بات کو مستند اور حرف آخر نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ یا کوئی انسانی تصور۔ لیکن یہ کیونکہ اسلامی نظریے کے خلاف بھی نہیں جاتا، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے تو وہ ان کو دیکھ کر پھر بھی گھبرا گئیں اور اللہ سے پناہ مانگی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے بھی دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ ایون کہ لوط علیہ السلام بھی ان کو انسانی شکل کے اندر دیکھ کر گھبرا گئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جن کے اندر کئی نسلیں موجود ہیں، جیسے جنات کے اندر ہیں، اور یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کیونکہ سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں، اور وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی نور کا مطلب ہے کہ ان کا انسانوں کی طرح کوئی مادی جسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ روشنی جیسی مخلوق ہے۔ اس لیے انسانوں کی طرح وہ وزن، ہڈی، گوشت کے یا دنیا کے قانون کے پابند نہیں ہے، اور ہماری فزکس ان پر لاگو ہی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہماری فزیکل دنیا سے ہٹ کر وہ بہت تیزی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، جیسے پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر ایک خوبصورت باغ کے اندر ایک فرشتے نے پہنچا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا ٹائم کے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور زمین و آسمان کے فرشتے اپنے اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے وجود کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھیں کہ وہ جسم نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی بھی پھیلتی ہے، سب کچھ روشن بھی کرتی ہے، انرجی بھی دیتی ہے، زمین پر زندگی کو بنا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی فزیکل جسم نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کا وجود ہے، طاقت ہے، لیکن کوئی مادی جسم نہیں ہے۔ اس لیے اگلی بار آپ کو کوئی اینجل یا پھر فرشتہ بولے تو یاد رکھیں کہ فرشتے ایسے بالکل نہیں ہوتے، اور سامنے والا شخص آپ کو دراصل بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک بول رہا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس کیوٹ اینجل کے ساتھ شیئر کریں جو کہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے ورڈز لکھتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظہ، حفاظت والے جو ہے فرشتے چلتے ہیں، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے، وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ ہے۔ فرشتے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے۔ تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، اسی میں یہ شعر ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہ درخت نہ کھائی، کھا لے، مگر کھان تو بعد جب ٹوکیا گیا انہیں توبہ اور استغفار کی، معافی میں 3 رستے نکلا ہے۔ جے پہلا ہی حکم منو تے فرشتے، حکم ٹوٹ گیا مگر توبہ کر لو آدم، حکم ٹوٹ گیا تے ہٹ گئے ابلیس۔